السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث پاک کا خوف خدا۔ اللہ والوں کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ ڈھیر نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے باوجود وہ بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ ہمارے آقا، ہمارے پیر و مرشد غوث پاک بھی بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ حضرت شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حرم کعبہ میں دیکھا گیا کہ کنکڑیوں پر سر رکھے بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہے، اے رب کریم مجھے بخش دے، اور اگر سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء اکرام کے سردار، لیکن خوف خدا کا جو عالم تھا اس کا اندازہ آپ کی طرف منسوب ان اشعار سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عید کے دن فرمایا، اس اشعار کے ترجمہ یہ یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر کے گیا میرے لیے تو وہی عید کا دن ہوگا۔ ہم غوث پاک کے کیسے عاشق ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد تو پیران پیر ولیوں کے امیر ہو کر بھی اتنی عبادتیں کریں، اور ہم ہے کہ فرض نماز بھی نہ پڑھا جائے، اور پڑھے بھی تو بلا اجازت شرعی جماعت کے بغیر۔ یاد رکھیے میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو ایک نماز قضا کرتا ہے تو وہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی جماعت چھوڑنا بھی سخت گناہ ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلتا ہے، یعنی اس کو فالو کرتا ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ محبت غوث اعظم کا دم بھرنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کریں، فرض روزے رکھیں، ہمیشہ ہر حال میں سچ بولیں، اور اپنے پاک پروردگار عالم سے ڈرتے رہیں۔ کاش 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 گناہوں نے مجھ کو کہیں کا نہ چھوڑا، نہ ہو جاؤں برباد یا غوث اعظم، مجھے نفس ظالم پہ کر دیجئے غالب، ہو ناکام ہمزاد یا غوث اعظم، میرے قلب سے حب دنیا کی مرشد اکھڑ جائے بنیاد یا غوث اعظم۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک مرتبہ منگل کے دن ظہر سے پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نے کرم فرمایا، اپنی زیارت سے نوازا اور ارشاد فرمایا، بیٹا بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی، اے میرے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اجمی غیر عربی ہوں، فصحائے بغداد کے بڑے بڑے فصیح یعنی صاحب زبان بولنے والوں کے سامنے کیسے بیان کروں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے منہ میں 7 مرتبہ لعاب دہن تھوک مبارک ڈال کر ارشاد فرمایا، لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو اور انہیں اچھی حکمتوں اور نصیحتوں کے ذریعہ راہ خدا کی طرف بلایا کرو۔ پھر میں نے نماز ظہر ادا کی اور بیٹھ گیا، میرے پاس بہت سے لوگ جمع ہو گئے، مجھ پر ایک عجیب سا خوف طاری تھا کہ اچانک میں نے وجدانی کیفیت میں دیکھا کہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میرے سامنے میں تشریف فرما ہے،
اور فرما رہے ہیں اے بیٹا کیوں نہیں بیان کرتے؟ میں نے عرض کی اے میرے والد مجھ پر خوف سا طاری ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے منہ میں 6 مرتبہ لعاب دہن لعاب تھوک مبارک ڈالا۔ میں نے عرض کی آپ نے 7 بار کیوں نہیں ڈالا؟ تو فرمانے لگے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے، یعنی انہوں نے 7 بار ڈالا تو اس لیے میں نے 1 بار کم 6 بار ڈالا۔ پھر وہ میرے نگاہوں سے غائب ہو گئے اور میں نے بیان شروع کر دیا۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے نیکی کی دعوت عام کرنے کا آغاز ماہ شوال المکرم 521 ہجری میں بغداد معلیٰ کے مشرق یعنی ایسٹ میں موجود حلبہ نامی محلے میں ہونے والے ایک عظیم الشان اجتماع میں بیان سے کیا۔ اس عظیم الشان اجتماع میں ہیبت و رونق چھائی ہوئی تھی، اولیاء کرام اور فرشتوں نے اسے ڈھانپا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب و سنت کی وضاحت کے ساتھ لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلایا تو لوگ اطاعت و فرما برداری کے لیے جلدی کرنے لگے۔ شہنشاہ غوث اعظم حضرت عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ والد محترم شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 521 ہجری سے 561 تک 40 سال مخلوق کو واعظ نصیحت فرمائی۔ شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس مبارک میں باوجود یہ کہ شرکائے اجتماع بہت زیادہ ہوتے تھے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آواز مبارک جیسے نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی ویسے ہی دور والوں کو بھی سنائی دیتی تھی، یعنی دور اور نزدیک والوں کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آواز مبارک یکساں ایک جیسی تھی۔ حضرت ابراہیم بن سعید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب ہمارے شیخ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ عالموں والا لباس پہن کر اونچے مقام پر کھڑے ہو کر بیان فرماتے تو لوگ آپ کے کلام مبارک کو بغور سنتے اور اس پر عمل کرتے۔ قربان جائیں میرے مرشد غوث پاک کی آواز مبارک پر آپ کی یہ جیتی جاگتی کرامت تھی کہ جیسے پہلے آدمی کو آواز آ رہی ہے، 1000ویں 10,000ویں آدمی کو بھی ویسے ہی آواز آتی تھی، اور سبحان اللہ آپ کا 70 ہزار افراد کا اجتماع ہوتا تھا۔ ہمارے آواز لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے بھی دور پہنچانے کے لیے پرابلم ہوتی ہے، کبھی ساؤنڈ ایک دم تیز ہو جاتا کبھی مدھم ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم غوث اعظم کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بلندی عطا فرمایا تھا کہ جیسے سامنے والے سنتے تھے نا ویسے پیچھے والے بھی سنا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی جانتے ہیں کہ اللہ کے جو نیک بندے اولیاء کرام جو تھے نا وہ خالص اور خالص للہیت کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے دل میں کبھی بھی باتیں نہ آتی تھی کہ میں اچھی تقریر کروں یا اچھا بیان کروں یا اچھی بیان کروں تو لوگ ہمارے بیان کو یہ کہے کہ فلاں عالم دین بہت اچھا بیان کرتا ہے۔ کبھی بھی انہوں نے اپنے لیے بیان نہیں کی، اللہ والوں کی بیان ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے اور احکام شریعہ کو بتانے کے لیے ہوا کرتا تھا۔ اور یہ لوگ ایسے بیان اللہ والے ایسے بیان کیا کرتے تھے کہ ان میں اپنے نفس کا کوئی بھی مداخلت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج ہمارے اسٹیجوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر اسٹیج پہ 4 عالم ہے نا تو 2 الگ گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، 2 کی گروپ الگ ہوا کرتی ہے۔ حضرات محترم اہل سنت والجماعت کو اپنے اسٹیجوں پہ چاہیے کہ یہ گروپ بندی کو بند کرے۔ گروپ بندی اسٹیج پہ ممبر رسول پہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اگر ممبر پہ جائیں نا تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے خاطر جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کے کلام لوگوں تک پہنچائیں اور شرعی مسائل کو پہنچائیں، اور شرعی مسائل کو پہنچانے میں کبھی بھی اپنے نفس کی بات اس پہ نہ لائیں۔ یہ ہمارا یہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اس سے بہت دور ہے، چاہیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے خاطر ہم اپنے آپ کو دین متین کے کام میں صرف کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سبوں کو
پورے عالم اسلام اہل سنت والجماعت کے لوگوں کے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت عطا فرمائے، اور اپنے اللہ کے نیک بندوں اولیاء کرام سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، سچے پکے قادری بننے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اپنے غوث اعظم کے مشن